يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شكرا يا ربي شكرا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قرآن پاک میں اور بہت سی آیتیں تھیں، لیکن آپ نے خطبہ نکاح میں تقوی کی آیتوں کا انتخاب فرمایا. 3 آیتیں آپ نے تلاوت فرمائی اور 3 آیتوں میں تقوی کا حکم. کیونکہ نکاح کے ذریعے سے اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکحُ المرأۃ لأربع. کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کی 4 وجہ ہوتی ہیں: لمالها ولجمالها ولحسنها ولدینها. یا تو آدمی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، یا تو مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، یا تو خاندان کی وجہ سے نکاح کرتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، تم دین کی وجہ سے نکاح کرو. یہی وجہ ہے کہ خطبے کے اندر جو حدیث پاک پڑھی جاتی ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. دنیا کی بہترین نفع کی چیز اگر کوئی ہے تو نیک بیوی. جیسے کہ زندگی کا ایک ایسا نیا موڑ ہوتا ہے نکاح کا، تو یہی وجہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایتیں مرد کو دی ہیں، کچھ ہدایتیں عورت کو دی کہ زندگی گزارنے کا وہ کیا طریقہ ہے کہ اپنی ازدواجی زندگی اچھی گزر جائے، جنت کا نمونہ بن کے گزر جائے، اس کا کیا طریقہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی اور یہ فرمایا کہ اگر تم اپنی ازدواجی زندگی اگر اچھی گزارنا چاہتے ہو تو اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ اصول بیان فرمائے، اور اتنے اصول ہیں کہ وہ اس موقع کے اوپر بیان کرنا مشکل ہے. مکہ مدینہ جانا ہے اور 5 نکاح ہے. اب یہ تو عبدالولی صاحب نے 1 مہینہ پہلے وقت لیا تھا اور پھر اس سے تعلق بھی ایک وجہ سے یہاں میں نے نماز بھی پڑھی اور خطبہ پڑھ کے جاؤں گا. دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک سکھ طالب علم جو مسلمان ہو گئے، حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، بخاری شریف پڑھ رہے تھے، سکھ تھے، مسلمان ہو گئے. تو ایک صاحب دارالعلوم دیوبند تشریف لائے اور انہوں نے پورے طلبا کو دیکھا. اس زمانے میں تھوڑا طلبا پڑھتے تھے 100-150، اور انہوں نے دیکھا، سب کا جائزہ لیا، اور سب کو دیکھنے کے بعد حضرت شیخ الہند نے جا کے کہا کہ میری ایک لڑکی ہے جوان، میں کسی لڑکی کی تلاش میں آیا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لڑکا متقی ہو اور تقوی والا ہو، اس وجہ سے تعلق آیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ سکھ جو مسلمان ہوئے تھے، اشارہ کیا روشنی بچہ ہے، اسے نکاح کر لو. تو انہوں نے کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں عالم ہے بچہ اور نو مسلم ہے، سکھ ہے، تو میں اپنی بچی دینے کے لیے تیار ہوں، آپ ان سے بات کریں. شیخ الہند نے ان کو بلا کے کہا کہ تمہارا نکاح ہے، یہ کرنا چاہتے ہیں اپنی لڑکی سے. پہلے حضرت آپ جیسے فرما کہ آپ استاد ہیں. حضرت شیخ الہند کہنے لگے ٹھیک ہے، کل عصر میں نکاح ہوگا. پہلے ہوتا ہے اسی طرح
6 महीने 4 महीने पहले, दोपहर में निकाह की बात होती थी, असर नहीं होता। तो एक दिन पहले निकाह की बात हुई और दूसरे दिन असर में निकाह तय हो गया। अब वो गरीब तालिब इल्म के एक ही जोड़ा पड़ रहा था, तो दोस्तों ने कमरे में कहा कि तुम्हारा निकाह होने वाला है असर के बाद, कम से कम कपड़े तो धो लो, पहले कपड़े तो ले रहे हैं। तो उन्होंने कपड़े धो लिए, कपड़े धोते अबर आया, पानी बरसना शुरू हो गया, सुखाने की जगह। और शाम तक सुखाने की कोशिश करते रहे, कपड़े नहीं सूखे, कोई गीले कपड़े पहनते चले असर की नमाज में। निकाह हो गया उन्हीं कपड़ों में। निकाह होने के बाद रुखसती भी होगी। अब जब रुखसती हुई तो 8 दिन के बाद बच्ची आई अपने घर में, तो लोग पूछते ही घर वाले कि भाई ससुराल का क्या हाल है, सास कैसी है, ससुर कैसे हैं, लोग कैसे हैं। अरे लड़की से पूछते हैं कि क्या हाल है तुम्हारे ससुराल। तो ससुराल वालों ने पूछा कि इनके तो कोई था ही नहीं, क्योंकि मुसलमान हुए थे, इनका कोई खानदान नहीं था, ये अकेले थे, एक झोपड़े में रहते थे, ये सिख थे। तो लड़की से घर वालों ने पूछा कि अपने शौहर को तुमने कैसा पाया। तो लड़की साहिब तक़वा थी, लड़की ने कहा कि हमने सुना था उलमा से कि जन्नत एक अजीब हसीन जगह है और सुकून की जगह है, लेकिन यह है कि मेरी शादी वो जो नौ मुस्लिम सिख से हुई है, उनके घर जाने के बाद मुझे जन्नत का मजा आता है, मुझे जन्नत का मजा आता है। इतना शानदार मेरा शौहर की तारीफ की, कहने लगे कि बस वो इतना शानदार शौहर है, इतना नेक सिफत आदमी है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे जन्नत मिली। लड़की ने कहा। तो घर वालों ने और टटोल के पूछा, कहने लगे कि तुम्हें जन्नत का मजा कैसे आ रहा। तो कहने लगे कि हमको खाना खाए हुए ससुराल के अंदर 8 दिन हो गए। गरीब इतना है तालिब, वो अभी आलिम बन रहा है बच्चा, गरीब इतना है कि उनके घर में कोई खाने को नहीं है। तो हम लोग मतलब ये सूखे रोटी है, पानी में भिगा के रख देते हैं दोनों मियां बीवी, और खाते हैं तो कभी आधी या 2 दिन में 3 दिन में उस सूखी रोटियों में इतना मजा है। और इस जन्नत निशान आदमी जो मेरे वालिद ने मेरे जिस आलिम से निकाह किया है, इतना शानदार है कि मैं इससे अपने शौहर की अखलाकियत से बहुत मुतासिर हूं। वजह क्या है? वजह यह है कि लड़की के अंदर भी तकवा था, और वो लड़का जो सिख था, जो मुसलमान हो गया था, शेखुल हिंद शागिर्द था, वो भी नेक बच्चा था। और आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि वो बच्चा कौन, तो बच्चा फिर जो बना तो क्या बना, वो बच्चा वो था जिनका नाम मौलाना अहमद अली लाहौरी है, जो जिसको मतलब ये कि पूरे हिंदुस्तान से लोग दरस कुरान हासिल करने के लिए लाहौर जाते थे। आपके इस्लामाबाद से भी एक आलिम दीन गए थे 6 महीने पढ़ने के लिए, जिनका नाम था डॉक्टर सईद साहब। मौलाना अली भी अभी 6 महीने के लिए पढ़ने गए, मौलाना नजरुल्लाह साहब भी गए थे। आपके इस्लामाबाद से डॉक्टर सईद साहब गए थे, 6 महीने तफसीर पढ़ के आए थे उनसे। इतने बड़े आदमी और इतने बड़े आदमी बने, जब उनका इंतकाल हुआ और इंतकाल के बाद उनकी तकफीन अमल के अंदर आई, तो उनकी सुन्नत की जिंदगी की वजह से तकरीबन 3 दिन तक उनकी खबर से खुशबू उठती थी, खुशबू उठती थी। लोगों ने जाके मदरसे के शेख रफीक से कहा कि इतनी खबर से खुशबू आ रही है कि अगर ऐसी खुशबू आती रही तो लाहौर में लोग पूरी मिट्टी खत्म कर देंगे, मुट्ठी भरवा के ले जाते लोग। तो बलवाई क्या आपने मस्जिद में बैठ के दुआ की कि अल्लाह इस खुशबू को खत्म कर दी, आप वरना कब्रिस्तान पूरा खाली हो जाए। तो अल्लाह ने जब दुआ की तो खुशबू। तक़वा एक ऐसी चीज है, तक़वा एक ऐसी चीज है जो इंसान को मुख्तार बनाने जिंदगी में। इस वजह से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़वे का हुक्म फरमाया। दूसरा एक और वाक़या सुना, क्योंकि आलिम से ताल्लुक़ है, उसका भी मदरसे से ताल्लुक़ है। हज़रत नानवी रहमतुल्लाह अलैह की शादी हुई और नवाब कराने में हुई, नवाब कराना था। और जब हज़रत नानवी रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया पहली मर्तबा जब तशरीफ लेकर आई, रुखसती हुई, हज़रत नानवी रहमतुल्लाह अलैह जब तशरीफ लेकर आए हैं तो देखा कि मेरी अहलिया के पास 1 लाख का सोना है। 1 लाख नहीं, 100 तोले सोना है उस जमाने की था, 100 तोले सोना।
100 تولے سونا اس زمانے میں نوابی لوگ ڈال سکتے تھے، تو 100 تولے سونا پہن کے آئی ہیں، پورا جسم بھرا پڑا ہوا ہے سونے سے۔ حضرت ناظرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ سے یہ کہا کہ دیکھو میاں بیوی کی زندگی کے اندر جب تک موافقت نہیں ہوتی زندگی سے گزرنا مشکل ہے میری تمہاری۔ میں غریب، تو مالدار، میں تو مالدار بن نہیں سکتا، تو غریب بن سکتا، یہ کہا اپنی اہلیہ سے کہا میں تو مالدار نہیں بن سکتا، لیکن تو نواب کی لڑکی ہو، میں کا نواب ہوں، میں تو فقیر آدمی ہوں، دارالعلوم میں تنخواہ ہوگی 5 روپے، اس زمانے میں 5 روپے، دارالعلوم میں پہلے مدرس، پہلے بانی، تو 5 روپے تنخواہ، اور تمہارے پاس تو 100 تولے سونا ہے۔ میاں بیوی کی جب زندگی سے گزر سکتی ہے کہ دونوں بھی ایک مزاج کے رہتے ہیں۔ اب تم ایسا کرو، یا تو تم غریب بن جاؤ، یہ سونا صدقہ کر دو خدا۔ حضرت نے کچھ ایسی توجہ ڈالی، حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ تھے، ایسی توجہ ڈالی کہ بیوی کا دل پہلے ہی دن تخمے سے بن گیا، تخمے سے بلند ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسی رات میں 100 تولے سونا اتار کر اپنے شوہر کو دے دیا کہ صدقہ کر، تو 100 تولے سونا صدقہ ہو گیا۔ اب صبح جب دلہن بنایا گیا حضرت کی اہلیہ کو، تو دیوبند کی محل کے عورتیں آنا شروع ہو دیکھنے کے لیے، کہیں معمول ہے کسی گھر میں دلہن آتی ہے تو اور آس پاس کی عورتیں دیکھنے آتی ہیں کیسی دلہن ہے۔ اب جب آئے تو ایک بوڑھی بھی ہے، ایک بوڑھی عورت نے آ کے کہا کیا اس کو کچھ نہیں ملا تھا، اس نے باپ کو 1 تولہ سونا کے لیے ڈالا اس کے گلے میں، یہ تانا دے دیا، اور تانا دے دی حضرت کی اہلیہ رونے لگی، بچی تھی۔ تو حضرت جب چیز لے کر آئے دارالعلوم سے پڑھا کر پوچھا کہ رونے کی کیا وجہ ہے، کہنے لگے کہ لوگ آ رہے ہیں تانا دے رہے ہیں، نواب کی بچی ہے، اس کا باپ 1 تولہ سونا بھی نہیں دیا، کیا فقیر ہے، تو کہ تو رو رہا ہے بچی۔ تو حضرت ناظرین رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھیا رونا بہت زیادہ ہو گیا، اور بچی جب بہت زیادہ پریشان ہو جائے تو بھائی کھول دینا چاہیے ان کے والدین کے اندر، لہٰذا وہ گئے اور لے جانے کے بعد انہوں نے نانا کا لے جا کر اپنے میکے میں بچی کے میکے میں چھوڑ دیا نواب کا گھر۔ تو والد صاحب نے دوسرے دن پوچھا کہ میں نے تمہیں 100 تولے سونا ڈالا تھا وہ کیا ہوا؟ تو لڑکی نے کہا کہ حضرت انہوں نے کہا ترغیب کی صدقہ کرنے کی، میں نے صدقہ کر دیا، اور دوسرے دن سے دیوبند کی عورتوں نے تانا دینا شروع کیا تو مجھے بہت رونا آیا، دن بھر میں روتی رہی، تو حضرت نے لا کے یہاں چھوڑ دیا کہ جب تمہارا دل اچھا ہو جائے تو پھر آ جائے۔ تو حضرت ان کے نواب صاحب نے کہا والد نے رونے کی کیا ضرورت ہے، اور 100 تولے سونا، تو اور 100 تولے سونا دیا، پھر آگے اب پھر جب آئی تو دیکھا گلے کے اندر پھر 100 تولے سونا ہے جو حضرت کہنے لگے میں کچھ نہیں کرتا، اب کچھ ہو گیا کہ ان کے والد نے 100 تولے پھر سونا ڈال دیا، پھر میں کہوں گا پھر بچی روئے گی، میں نے خاموش ہو گیا۔ لیکن خاموش ہونے کے باوجود حضرت کے مزاج کو سمجھ گئی، تو دوسرے دن حضرت سے وہ کہنے لگی کہ پہلے تو آپ کے کہنے کی وجہ سے میں نے سونا دیا تھا، اب میں اپنی مرضی سے 100 تولے سونا سکتا کرتا، اب کی جھوٹی پھر وہ 100 تولے سونا میں سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، حضرت نے پھر میزان الصرف، میزان منشیت سے لے کر بخاری تک اپنی بیوی کو اپنے گھر کے اندر پڑھا، اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی دادی سے مشکاۃ شریف پڑھا، دیوبند میں نہیں پڑھے، دارالعلوم میں اساتذہ تھے، کہہ رہے کہ دارالعلوم کے اساتذہ جس طریقے سے مشکاۃ پڑھاتے ہیں ویسے میری دادی نے پڑھایا مجھ کو مشکاۃ، یہ عالمانہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی دیکھو میاں بیوی کے مزاج کے اندر جب تک موافقت نہیں ہوتی ہے زندگی گزرنا بڑا مشکل ہے، اس وجہ سے موافقت کیسا ہو سکتی ہے جبکہ یہ بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ بیوی عورت کا مزاج الگ ہے، عورت کی صورت الگ ہے، عورت کا جسم الگ ہے، عورت کی طبیعت الگ ہے، عورت کی عقل الگ ہے، مرد کی عقل الگ ہے، مرد کی صورت الگ ہے، مرد کا مزاج الگ ہے، مرد کی طاقت الگ ہے، سب چیزیں الگ الگ ہیں، پھر توافق کیسے ہو سکتا ہے، موافقت کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ کہ موافقت کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی میاں بیوی کی، کہ دونوں کے اندر موافقت ہو، ہم مزاجی ہو، اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا بنایا ہے کہ موافقت نہ عورت میں ہے نہ مرد میں ہے، اور تاکہ اللہ نے کم عقل کی ہے، مرد کو کامل عقل اللہ نے کا فرمایا،
وجہ سے طلاق کا اختیار عورت کو نہیں دیا، مرد کو دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اگر طلاق کا اختیار اگر عورت کو دیتے تو جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے سب مطلقہ رہتے تھے. سرکاری نہیں ہے طلاق، گوشت نہیں ہے طلاق، طلاق تو ہونا ضروری ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے مرد کو دیا طلاق کا اختیار، عورت کو نہیں دیا. عورت کی اعتباری نہیں کی کہ ناقص العقل ہے وہ، جلدی جذبات کیا جاتی، جلدی جذبات ٹھنڈے ہو جاتے. بچوں کی طرح مزاج ہوتا ہے محاورے کا، مجھے دیتا مزاج الگ ہے. مرد ایسا نہیں، مرد سوچ سمجھ کے کرتا ہے، ہاں تدبر کے ساتھ کرتا ہے، کوئی عمل سے سوچتا ہے کرتا ہے، ایک دم نہیں کرتا. ہاں وہ جو بیوقوف ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دعوت برکاتہ نے ارشاد فرمایا کہ جن میاں بیوی میں لڑائی نہ ہو دونوں بیوقوف ہیں. جن میاں بیوی میں لڑائی نہ ہو دونوں بیوقوف. کیوں؟ بیوقوفوں میں لڑائی ہوتی، پاگلوں میں لڑائی تھوڑی ہوتی. انہیں پاگل رکھا ہوتا. عقل مند جو بھی ہوگا لڑائی کا، بیوی بھی عقل مند، شوہر کے طرح لڑائی ہونا عقل مندی کی علامت ہے. لوگ سمجھتے غلط ہے، لیکن لڑائی باقی رہنا. لڑائی تو ہوتے نہیں مگر باقی نہیں. کیوں؟ شوہر کی عقل الگ ہے، بیوی کی عقل الگ ہے، دونوں کی عقل الگ. ان کے جذبات الگ ہے، شوہر کے جذبات الگ ہے، ان کا مزاج الگ ہے، ان کا مزاج الگ ہے. تو لڑائی تو ہونا اب کی بات ہے. ارے کتنا لڑائی ہوتی ہے. اس وجہ سے شریعت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شوہر کی خوبی کا بیان فرمائی. کہنے لگے کہ وہ تو لڑائی، وہ تو تمہارا دماغ خراب کرتے رہے گی، وہ تو بات بات کے اوپر الجھتے رہے گی. تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ہے صبر و تحمل. جس مرد کے اندر صبر و تحمل ہوگا وہی کامیاب ہوگا، اور صبر و تحمل نہیں ہوگا تو ازدواجی زندگی ناکام ہو جائے گی. انشاءاللہ اس موقع پہ کبھی بات کریں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي قال من نهى عن سنتي فليس مني. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرء الصالح. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين.